میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے
تے دیوے دیس نکالا تے لاکھ گنا میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو خان جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرا نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان
डॉक्टर कह देना रिपोर्ट करा लो, मुझे फलाने सख्त मूजी मर्ज का डर है, तो वो रिपोर्ट कराने के बाद जो उसके नतीजे का इंतजार होता है ना, वो जो कर्ब होता है वो खतरनाक होता है। आप बात को समझें, इंसान को महसूस हो कि मेरे जिगर का पारा, मेरा टुकड़ा, मेरा बेटा मिल नहीं रहा, तो कैफियत का रंग और हो जाता है। ये एक वारफ्तगी है ना, बच्चे के साथ प्यार है। एक जंग का मौका था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो बड़ी बेचैन है, बड़ी निढाल है, बड़े करब में है, तड़पती है, कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उससे पूछती, कभी इससे सवाल करती, तलाश रही है अपने बच्चे को। तो ये सारा मंजर, ये सारी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने, तो उस कर्ब को हर शख्स महसूस कर रहा था, उसकी कैफियत को हर आदमी अपनी आंखों से देख रहा था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐन उस वक्त जब लोहा पूरा गर्म हो गया, जहन पूरे तैयार हो गए, तो महबूब ने एक मसला समझाया। हुजूर फरमाने लगे, बताओ ना, अगर इस खातून को इसका बच्चा मिल जाए जो इतनी तड़प रही है, तो क्या उस बच्चे को आग में डाल देगी? तो वो कैफियत सारे देख रहे थे, मिशकात में हदीस मौजूद है। अर्ज की, या रसूलल्लाह, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका जो दर्द है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो कैफियत है, वो तो कुछ और पता देती है। थोड़ी देर के लिए बिछड़ गया है तो इतनी तकलीफ में है, तो कुजा ये कि वो आग में जला दे। जब जहन यहां तक तैयार हो गए, लोगों का जहन यहां तक तैयार हो गया, तो अब मेरे करीम महबूब की आंखों में आंसू आए। अब हुजूर ने रहमत इलाही का झोंका लोगों को दिया। करीम फरमाने लगे, जितना ये अपने बच्चे से प्यार करती है ना, रब करीम इससे बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। बस यहां बात महबूब ने बंद कर दी, यानी फरमाया खोलते रहना। माना क्या है कि अगर ये नहीं ना दोजख में फेंकना चाहती अपने बच्चे को, तो रब भी अपने बंदों को सजा नहीं देना चाहता, वो भी उन्हें दोजख में जलाना नहीं चाहता, वो भी उन्हें सजाएं देना नहीं चाहता। भाइयों, याद रखिएगा और समझिएगा, अपनी तवज्जो हर वक्त अपने मालिक के करम की तरफ रखें, हर वक्त अल्लाह की अता की तरफ। ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना, और मायूस मायूस बातें करते हैं, और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूं और मैं बड़ा तंग आ गया हूं और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी, और हजरत मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूं वही मेरा पीछे होता है। और बाज कहते हैं, जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी जिंदगी इस तरह क्यों हूं, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। ओ मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है। बंदा मोमिन कभी अपने रब से मायूस हो सकता? उसकी तवज्जो हर वक्त उसके करम की तरफ रहती, उसकी तवज्जो हर वक्त उसकी अता की तरफ रहती। देखिए ना, बाज लोगों पर यकदम करम आया, छाया। सहाबी रसूल है, वलियों से, गौसों से, कुतुबों से, अब्दालों से, तमाम ताबीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से अफजल है। लेकिन सहाबी कितनी देर के हैं? शायद 2 घंटे के सहाबी हैं, 2 घंटे के। इधर आए हैं, इधर कलमा पढ़ा है, साथ ही जिहाद किया है, साथ ही शहादत मिली है। सहाबी 2 घंटों के हैं, सहाबी 2 घंटों के हैं, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया के इमाम है। क्यों? इसलिए कि कर्म करने वाला कर्म करता है, उसने जाते जाते ऐसा कर्म किया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उठा के उम्मत का इमाम बना दिया है। ये तो रहमत की बरखा है, ये किसी वक्त भी बरस जाएगी, ये तो कर्म है। देखे ना, इन लफ्जों का आप जरा हुस्न देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है, दोज़खियों वाले काम करता है, सजा वाले काम करता है, लेकिन जाते जाते ना
کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ وہ میرے بھائی اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی سعی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں۔ پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہیں، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ، اسی نے اگل ڈالا اس کو، تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے، تو یاز کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئینے وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتا چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی۔ اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن، اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔
تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا. تو حضور فرمانے لگے کوئی بھئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا. ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے. اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے. قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات کتنی بڑی کر گیا ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے. وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا. وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا. بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا. وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا. تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں. کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں. نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے. درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو. اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ. بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں. بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی. والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریوں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا. یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں. ناراض ہوتے ہیں ماں باپ. اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے. ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں. لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں.
آپ پورا روئے نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اور یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے
نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے, دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے جو اس کی شان کے لائق ہے. کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے, آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے نا, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ, آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے, بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا, ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا, یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے, جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا, اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے, اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے, اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے, تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ, آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر,
اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان نے کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا۔ آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں، اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھین آنے لگ جاتی ہے۔
آپ جلدی نہ کریں. مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے, نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینے کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے. دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا, میرے پیارے ہیں, محبت ہے مجھے, تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں, میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں, اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکھٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, بے فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں, ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں, جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی. تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں, صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن, لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے, جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے. ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا, یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا, وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے, میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی, لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی. خوبصورت زندگی, خوبصورت لب و لہجہ, خوبصورت بولنا, خوبصورت آنا جانا. میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا. تمہارا لہجہ صاف ستھرا, تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ ہٹا لو, کھانے میں, پینے میں, لباس پہننے بھی. آپ انوکھ, میں نوجوانوں سے عرض کروں گا تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو, جس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے. تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو ابھی تربیت ہونے والی. تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں, لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے, تو کمزوری ہے. ایک خوبصورت وزاداری, یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایک خاص اطمینان ہو, زندگی میں ٹھہراؤ ہو, حسن ہو, آپ جہاں ہوں وہاں مطمئن ہو. آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے, ٹھہراؤ ہے, خدا کا شکر ہے, دولت ہے, صحت ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, دوست اچھے ہیں. آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہوں, لیکن کوئی مزاج میں چھچھورا پن نہ ہو, کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس طرح محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں. ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر, اتنا کمزور ہو گیا تو, ہر بات میں دکھڑے ہی سنا رہا, ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے. اتنے کمزور نہیں. نہایت وزاداری, نہایت خوبصورتی. حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے, مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری, 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے,
اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت، یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی۔ نہ بھی رش ہو، نہ بھی نعرے ہوں، نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں، لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو، اس کے اندر اطمینان ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے، ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے، ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے۔ یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو، کرم نصیب ہو، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا۔ کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی، کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا، اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر۔ تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں کو 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے۔ رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کرنا، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پھر سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں، تم دے،
اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ، یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے، ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے، یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا، کمال ہو گئی۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا، ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے، جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تمہیں پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو توبہ صحیح کریں، سچی کریں، رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے اثار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب